جو नमाज छोड़ देगा वो 12 मुसीबतों में मुब्तला होगा, वो 12 सजाओं में गिरफ्तार होगा। 3 सजाएं दुनिया में मिलेंगी, 3 सजाएं मौत के वक़्त मिलेंगी, 3 मुसीबतें कब्र के अंदर मिलेंगी और 3 मुसीबतें मैदान महशर में मिलेंगी। दुनिया की 3 सजाएं, दुनिया की 3 मुसीबतें, अल्लाह ताला बेनमाजी की रोज़ी से बरकत को उठा लेता है। आप सोच रहे होंगे शाह जी ये आप क्या कह रहे हैं, हम बरसों से नमाज नहीं पढ़ते फिर भी हम करोड़ों पति हैं, माला माल हैं, अल्लाह ताला ने बड़े ही रिज़्क से नवाजा है। मैंने कहा एक है कसरत और एक है बरकत। कसरत तो है मगर बरकत नहीं है। अगर तुम्हारे माल में बरकत होती तो करोड़ों पति होने के बावजूद भी सुकून कहाँ चला गया। तुम्हारे माल में कसरत तो है मगर बरकत नहीं है, इसलिए तो मालदार होने के बावजूद भी, ज़मींदार होने के बावजूद भी, अमीर होने के बावजूद भी, दौलतमंद होने के बावजूद भी रात को नींद नहीं आती। गोली खाकर सोना पड़ता है। जब तक सुकून की गोली न खाओ तब तक नींद करीब नहीं आती। दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है, दिल बेइत्मीनानी का सबब बना रहता है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे माल में कसरत तो है, बरकत नहीं है। मौलवी साहिब के पास आकर कहते हो कोई दम कर दो अल्लाह ताला सुकून अता करे। शाह जी सब कुछ है मगर सुकून नहीं है, चैन करार नहीं है। कसरत और बरकत की अगर मैं मिसाल दूं तो कुत्तियां दर्जनों बच्चे जनती है, बाहर कोई भी कुत्ता नजर नहीं आता, ये कसरत है। दूसरी तरफ बकरी है जो 2 या 3 बच्चे जनती है, हर तरफ बकरी ही बकरी नजर आती है। और कितनी बकरियां हैं जो ज़िबा हो जाती हैं, ज़िबा होने के बावजूद भी बकरियों के रेवड़ नजर आते हैं। कुत्तों का रेवड़ नहीं मिलेगा क्योंकि कुत्तों में कसरत तो है, बरकत नहीं है। बकरियों का रेवड़ मिलेगा। बकरी कम बच्चे जनने के बावजूद भी बाहर रेवड़ नजर आएंगे, इसलिए कि बकरियों में बरकत है। अल्लाह ताला ने जब से बकरियों में बरकत डाली तो बरकत के सदके अल्लाह ताला ने कसरत भी डाल दी। तो ये जो कसरत होती है ये मेहनत से मिलती है और बरकत तो अल्लाह ताला के करम से मिलती है। जब से नमाज छोड़ी, जब से सजदा छोड़ा, जब से मस्जिद को अलविदा कहा, जब से मस्जिद से दूर हुए, तब से हमारी रोजी से बरकत उठा ली गई। और जब से हमारी रोजी से बरकत उठी मौलवी साहिब के पास आ गए। मौलवी साहिब कोई तावीज़ दो, अल्लाह ताला रोजी में बरकत डाल दे। सुनो, सहर जादू बला जिन भूत हो, जिन भूत का असर हो तो तावीज़ उसका इलाज है। और अगर अल्लाह ताला नाराज होकर, अल्लाह ताला खफा होकर, अल्लाह ताला रूठ कर तुम्हारी रोजी से खुद रब बरकत उठा ले तो दुनिया का कोई भी पीर, कोई भी तावीज़ अल्लाह ताला की तरफ से उठाई गई बरकत को वापस नहीं ला सकता। अल्लाह ताला की तरफ से उठाई गई बरकत को वापस नहीं ला सकता, कोई भी पीर हो, कोई भी तावीज़ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज छोड़ दे अल्लाह ताला उससे अपने कर्म की चादर हटा लेता है, उठा लेता है। अब जिससे खुद रब अपने कर्म की चादर हटा ले, उठा ले, दुनिया का कोई भी पीर, कोई भी तावीज़ अल्लाह ताला के कर्म को वापस नहीं ला सकता। नमाज पढ़ो लालच की बुनियाद पर नहीं, नमाज बरकत के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज दौलत के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज शोहरत के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज माल के लिए नहीं पढ़ी जाती, कुर्सी के लिए नहीं पढ़ी जाती, इक़्तिदार के लिए नहीं पढ़ी जाती। नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा करो, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा करो। हज़रत राबिया बसरी घर से बाहर निकली, एक हाथ में बाल्टी है उसके अंदर आग है, दूसरे हाथ में बाल्टी है उसके अंदर पानी है, कहीं जा रही है, दौड़ती चली जा रही है। एक बाल्टी में आग, दूसरी बाल्टी में पानी, दौड़ती चली जा रही है। किसी ने पूछ लिया अल्लाह की नेक बंदी कहाँ जा रही हो? हजरत राबिया बसरी ने कहा आज मैं जहन्नम की आग को ठंडा करने जा रही हूँ और जन्नत की ठंडक को आग लगाने जा रही हूँ।
کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے آج کے بعد کوئی بھی عبادت گزار لالچ کی بنیاد پر میرے اللہ کو سجدہ نہ کرے، جنت کی لالچ کے لیے اللہ کو سجدہ نہ کرے، جہنم کے خوف کی وجہ سے رب کو سجدہ نہ کرے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو سجدہ کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی میرے کریم رب میں تیری جنت کی لالچ کے لیے تجھے سجدہ نہیں کرتا، اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ مالک میں تو تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں، میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کی ہے، تو لائق ہی بندگی کے ہے۔ فرمایا دوسری مصیبت بے نمازی پر، دوسری مصیبت اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی عمر میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، عمر کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں شاہ جی ابھی تو جوانی ہے، 4 دن کی جوانی ہے، خوب لطف اندوز ہو لیں، خوب عیاشیاں مار لیں، عیش و عشرت کر لیں، اس کے بعد جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر مسجد کا کوئی نہ کوئی کونا سنبھال لیں گے۔ میں نے کہا او نادانو، بوڑھے بیل کو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا، پھر تمہیں قبول کیسے کرے گا؟ ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، رونے کی وجہ پوچھی تو میرے کریم نبی نے فرمایا عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 عمر گزار لیتا ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بوڑھا عذاب سے بچ گیا، بوڑھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا اے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ او میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے نہیں تڑپ رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی، چٹی داڑھی والے کو گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی، حیا کیوں نہیں آتی۔ ابھی تو تم کہتے ہو جوانی ہے، 4 دن کی جوانی ہے، خوب عیاشیاں مار لیں، جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، جب کمر جھک جائے گی، اس وقت اللہ کا دروازہ مل لیں گے، کوئی نہ کوئی چوکھٹ پکڑ لیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ اور نادانو اپنی جوانی عیاشیوں میں گزار کر، عیش و عشرت میں گزار کر، جوانی غفلت میں گزار کر، اب جب کسی خاطے کے نہیں رہے، نکارا سا وجود اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ نکارا وجود، کمزور ہڈیاں، کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئے گی، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں، جیو مرد دلیرا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج وی کیتا تے نام رکھایا حاجی، پھڑ پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔ تو فرمایا بے نمازی کے لیے تیسری مصیبت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے۔ آج میری قوم کی بیٹی کہتی ہے کہ میں خوبصورت بن جاؤں، میں لوگوں کو خوبصورت لگوں، میں لوگوں کو پیاری لگوں، میرے ڈھیروں رشتے آئیں، جب لوگوں کو پیاری لگوں گی، خوبصورت لگوں گی تو میرے لیے ہزاروں رشتے آئیں گے، اچھے اچھے رشتے آئیں گے۔ میں کہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادی، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، نماز تجھے اس طرح خوبصورت بنائے گی، اس طرح پیارا بنائے گی کہ بڑے بڑے حسن والے تجھے دیکھتے رہ جائیں گے، بڑے بڑے حسین و جمیل تیرے حسن پر رشک کریں گے، تو بس سجدوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے۔ میرے نبی فرماتے ہیں موت کے وقت بے نمازی کو
جن 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن 3 سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے پہلی سزا وہ ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ یہ کوئی اور نہیں فرما رہا، یہ خود میرے کریم نبی فرما رہے ہیں، وہ نبی جن کے صدقے ہمیں عزت ملی، جن کے صدقے ہمیں مقام ملا، جن کے صدقے ہمیں شہرت ملی، جن کے صدقے اللہ کا قرب نصیب ہوا، اللہ کی محبت نصیب ہوئی، جن کے صدقے خود رب فرما رہا ہے اے امت محمدیہ، میں تم سے 1 ماہ سے نہیں 70 ماہ سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہوں۔ جس نبی کے صدقے ہمیں عزت ملی وہی نبی فرما رہا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرے گا، جو دنیا میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرے گا، وہ مرتے وقت ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ دوسری سزا وہ بھوکا مرے گا، تیسری سزا وہ پیاسا مرے گا۔ اسے اس قدر پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی اگر اسے پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اس کی پیاس نہیں مٹے گی۔ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو اسے 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی مصیبت، قبر اسے اس طرح دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں ایسے ہی پیوست ہو جائیں گی۔ دوسری مصیبت، اس پر ایک ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، ایک ایسا زہریلا سانپ مسلط کر دیا جائے گا کہ وہ سانپ اسے ایک بار ڈنگ مارے گا، یہ 70 گز زمین میں اور دھنس جائے گا۔ تیسری مصیبت، وہ منکر نکیروں کے سوالوں کا ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر میرے کریم نبی فرماتے ہیں میدان محشر کی جو 3 سزائیں، میدان محشر کی 3 مصیبتیں، ان میں سے پہلی مصیبت بے نمازی کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ 1,24,000 رسولوں پیغمبروں کی امتوں کے سامنے، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، دوستوں کے سامنے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ اس کی ذلالت کا دن ہوگا۔ دوسری مصیبت، اس کے حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی والی آنکھ ڈالے گا، ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا، جس سے بے نمازی کے چہرے کا گوشت جل جائے گا، بے نمازی کے چہرے کا گوشت جل کر جھڑ جائے گا۔ تیسری مصیبت، بہت بڑی مصیبت، قیامت کے دن بے نمازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جوانو، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے نماز گرا دی اس نے دین کو گرا دیا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔